بیسیکلی ایک بیبی جو کہ 5 ایئر 6 ایئرس کی whatever ہے اس کا پیلوک اتنا ایکسپینشن دے ہی نہیں سکتا. کنسیڈرنگ دس فیکٹ اگر بیبی کو پش کیا جائے گا تو وہ اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا اور اس کو مار ڈالے گا بیبی. Now, once again, لینا کے اندر یہ اب نارمیلٹی ہے. This abnormality can happen to a significant number of people جو کہ ایک ریئر سنڈرم ہے. اس سنڈرم کا بھی ایک نام ہے. So basically آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ محمد جو ہے اس کے مطابق ایک جو سنڈرم ہے, ایک جو بیماری ہے, وہ صحیح ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر خدا نہ خواستہ محمد کے سپرم میں جان ہوتی اور وہ عائشہ کو پریگننٹ کر دیتا اور عائشہ چائلڈ برتھ میں ہی مر جاتی, کیونکہ اتنی چھوٹی بچی جب وہ اس کا پیلوک ایکسپینشن ہو ہی نہیں سکتا ٹو گیٹ دا بیبی آؤٹ, وہ مر جاتی, اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی یا بچے کی ہڈیاں نکلتے ہوئے ٹوٹ جاتی. تو یہ تو میں کہوں گا کہ جس بھی خدا کو تم مانتے ہو اس خدا کا شکر ہے کہ محمد کے سپرمز میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ بچہ جم سکتا. تو تھینک یو فار دیٹ. بٹ ناؤ دا پرابلم از کہ محمد نے اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کی اور اس کے ساتھ سیکس کیا. ناٹ یہ کہ محمد اس وقت 14 سال کا تھا, ناٹ یہ کہ محمد اس وقت 12 سال کا تھا, کیونکہ بعض مسلمان آتے ہیں کہ اس زمانے میں ارلی ایج میں شادی ہوتی تھی, تو محمد بھی اسی ارلی ایج میں ہونا چاہیے تھا. 53 سال کے بابے والی عمر میں, جس وقت وہ عائشہ کا دادے کے برابر یا باپ کے برابر کی عمر کا تھا, اس وقت عائشہ کے ساتھ شادی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمارا پوائنٹ یہ تھا. تو میرے بھائی ذرا تھوڑی سی اور ریسرچ کر کے آئیں, آپ آدھی ریسرچ کرتے ہیں پلیز. جی میں نے آپ سے جی حضرت عائشہ کی پہلے تو یہ بات کی عمر 9 سال تھی, اور کچھ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ کہتے ہیں کہ 19 یا اس کے علاوہ, خیر ہم مانتے ہیں کہ 9 سال تھی. تو اسلام میں کیا ہے کہ جب بالغ انسان ہوتا ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو مطلب اس پہ تانا دیتے تھے. تو انہوں نے اس بات پہ تانا کیوں نہیں دیا کہ آپ نے چھوٹی عمر میں اس سے کیونکہ میں شادی نے کی؟ آپ کو اس کا جواب پہلے بھی دیا تھا, اور میں نے آلریڈی آدھی بات کا جواب آپ کو پہلے سے ہی دے دیا, اس سے پہلے کہ آپ بولیں. آدھی بات کا پہلا آپ کا جواب یہ دیا تھا میں نے کہ بھائی عمر, محمد کی عمر بھی اسی کے برابر ہونی چاہیے تھی. 14 سال, 12 سال, 15 سال, 18 سال, 53 سال نہیں ہونی چاہیے تھی, 53 ایئرز نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اگر وہ اس ایج میں شادیاں کرتے تھے تو محمد کی ایج بھی اسی کے برابر ہونی چاہیے تھی. دوسرے سوال کا جواب میں نے آپ کو پہلے بھی دیا تھا, 10 دفعہ پہلے بھی دیا ہے. محمد ایک طاقتور حکمران اس وقت بن چکا ہوا تھا. اس وقت وہ جو بھی کرے کوئی کچھ نہیں اس کا پٹ سکتا تھا. جو اس کے خلاف کچھ بولتا تھا محمد اس کو مروا دیتا تھا. اس کے اوپر ہم ایک پوری لائف سٹریم کر سکتے ہیں کہ محمد نے کتنے لوگوں کو مروایا اپنے خلاف بولنے کے اوپر. تو یار آپ ال جسٹیفائیبل کیوں کر رہے ہیں ایسی بات جو کہ ایک سیکنڈ جسٹیفائیبل ایک ہے ہی نہیں. سیکنڈ جی ایک سیکنڈ. تو پھر حضرت عائشہ پہ تہمت کس نے لگائی تھی اگر پرافٹ محمد پاورفل تھے؟ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی کیونکہ محمد نے تہمت لگائی تھی. اگر آپ پورا کہانی پڑھیں تو آپ پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے وہ اس نہیں جی ڈبیٹ کا جی میں نے ٹاپک نہیں ہے. پڑھی سن وہاں لو وہاں سن لو سن جی لو, جی جی محمد آپ اور غلط عائشہ بتا رہے کے ہو. سنو آپ جی. کے آپ ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ. اپنا مومن کراس ٹاکنگ ہوگی نا تو لوگوں کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا اور آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. جب وہ پوائنٹ اگر وہ غلط بھی بتا رہے کوئی مشکل نہیں, وہ ان کو ختم کرنے دو بات اپنی, اور اس کے بعد آپ بولو کہ یہ بات جو ہے غلط ہے اور اپنی دلیل میں آپ ریفرنس دے دو, مسئلہ ختم ہو جائے گا, ہے نا. تو ایڈم کو پہلے کمپلیٹ کرنے دو, اس کے بعد آپ پھر اس کا جواب دو. یس ایڈم. ہاں جی, یہ ایک قافلے کی صورت میں آ رہے تھے تو بی بی عائشہ پیچھے رہ گئی تھی, کریکٹ. اور پھر ایک شخص تھا جس نے بی بی عائشہ کو کسی جگہ پہ سویا ہوا پایا تھا. یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں, اس وقت میرے پاس ریفرنس نہیں ہے, مجھے یاد ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے, نیکسٹ اسٹریم میں آ کے دے دوں گا. وہ پیچھے کہیں رہ گئی تھی, ایک شخص نے انہیں کسی جگہ پہ سویا ہوا پایا, وہ شخص ان کو لے کے آیا جب محمد کے پاس. تو لوگوں کی آنکھوں اور نظروں کو دیکھ کے محمد کو فیل ہوا اور اس طریقے سے ہوا کہ یار یہ تو اس شخص نے شاید اس کے ساتھ کچھ کرنا دیا ہو, کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی. ایک دائیا تھی, اس نے گواہی دی تھی کہ نہیں عائشہ ایسی حرکت بالکل نہیں کر سکتی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اینی ہاؤ لانگ سٹوری شارٹ, محمد نے عائشہ کے ساتھ قطع کلامی کر دی, اس سے بولنا بند کر دیا. آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے اب یاد نہیں پڑتا ابو بکر تھا یا عمر تھا, کسی ایک نے, مجھے اب یاد نہیں ہے, دونوں میں سے کسی ایک نے پراببلی محمد سے کہا تھا کہ آپ اللہ میاں سے پوچھیں, وہ آپ کو جبرائیل کے تھرو اس کو فائنلائز کر دیں گے. اور تبھی قرآن کی وہ آیت اتری تھی. تو میرے بھائی یہ تمام چیزیں آپ کی تفسیر اور آپ کی احادیث میں علی نے لکھی ہوئی ہیں.
ایڈم اسی حدیث میں جو ایک بہت لمبی طویل حدیث ہے اس میں علی نے اور ایک صحابی نے شاید مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ جو ان کے کلوز ہے جیسے کہ وہ ان کی جو کیا کہتے سلیو تھی کام جو کرتی تھی ان سے آپ پتا کریے. اسی طریقے سے زینب سے بھی پتا کروایا تھا کہ جی یہ جی اس وہی کا دائیا. کیریکٹر جی ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. کیریکٹر کیا ہے. جی اور اس میں وہ بولتی بھی ہے کہ یہ امیچور ایج کی ہے. جی بالکل. وہ اصل میں وہ اس وقت امیچور ایج کی ہے, اس کے ذہن میں اس قسم کی خرافات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی پوری یہ بہت لمبی آٹا حدیث ہے, کوئی گون کے 4 وہ صفحوں کی بھول حدیث ہے. جاتی ہے, جی بہت بڑی آٹا گون کے بھول جاتی ہے, بکری آ کے کھا بالکل لیتی آپ ہے. صحیح پہنچ گئے ہیں, بالکل بالکل ایگزیکٹلی. کیونکہ مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ مفتی یاسر ندیم الواجدی کا جو ایک ویڈیو آیا تھا یہ عائشہ زینب کی شادی کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھی, تو میں نے ایک پورا 3-4 ویڈیو بنایا تھا ان کو ڈیبنک کرنے کے لیے, اور میں نے ثابت کیا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ امیچور ایج کی تھی اور یعنی وہ بلوغیت تک بھی نہیں پہنچی تھی, بالغ بھی نہیں تھی وہ. جی بالکل بالکل بالکل. سو وہی بات ہے کہ یہ بھائی ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ ال ڈیفینسیبل ہے, اور عائشہ کے اوپر تہمت لگانا اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہ پیچھے رہ گئی تھی اور اتنی بچی تھی کہ سو گئی تھی. اور محمد پھر جی 3 تو مہینے اس سے بات کیوں نہیں ایڈم کی محمد نے, یہ بتائیے. اور محمد نے 3 میں مہینے اس سے میں بات کیوں بتاؤں نہیں گا کی, میں بتاؤں گا میں بتائیں. بتاؤں گا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ جو وہاں کے کفار تھے انہوں نے تہمت نہیں لگائی تھی کہ بلکہ جو ہے نا پرافٹ محمد نے لگائی تھی, کیا آپ یہ بتاتے ہیں؟ اچھا آپ اس حدیث کو ریفرنس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ لوگوں نے تہمت لگائی تھی, میں نے کفار بھی آپ کی مکہ نے طرح تہمت بہت لگائی پہلے تھی کہ پڑھی ہے, مسلمانوں نے لگائی تھی. اور مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے تھے تو کفار کو پتہ چل گیا تھا, تو انہوں نے باتیں کرنی شروع کی جو پھر پروفٹ محمد تک پہنچی, تو پھر وہ گئے, انہوں نے ایسا ویسا کہا, تو پھر آپ نے کہا کہ پھر مطلب بہتوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کر سکتی, پھر ایسا ویسا ہوا. تو یہاں پر آپ کے خلاف ایک کوشچن اٹھتا ہے, آپ نے میرے جو ابھی خلاف. کہہ رہے تھے کہ جی جی آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایسا جب ہوا جو حضرت زید کے بارے میں شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت گاڑ لی, تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت خود گاڑتے تھے تو یہاں پر 3 مہینے کیوں لگائے, یہاں پر جلدی کیوں نہیں گاڑ لی, اگر اس کو مطلب عائشہ سے پیار بھی تھا یہ بھی ہمیں پتا تھا, تو انہوں نے اچھا اتنا ٹائم لیکن کیوں لیا کہ پہلے تحقیق کی. میں آنسر دیتا ہوں اس کا, میں آنسر دیتا ہوں ہاں سر, پورا کرنے دیں انہیں, ٹھیک ہے پورا کرنے. ایڈم دے دو. نہیں انہوں نے ہاں جی, کوشچن رکھ دیا, اپنا اعتراض رکھ دیا ہے کہ 3 ہاں مہینہ کیوں لگا. اس کا اعتراض یہی ہے کہ دیکھیں آیت تو پھر اس نے گھڑی, ٹھیک ہے, ہاں آیت گھڑنے ایگزیکٹلی. میں آیت تو پھر اس نے گھڑی, اس نے یہ نہیں کہا کسی طریقے سے, اس نے ایویڈنس نہیں دیا کہ نہیں عائشہ نے ایسا نہیں کیا, کوئی ایویڈنس نہیں آیا. بیسیکلی اس نے پھر ایک آیت گھڑی کہ مجھے جبرائیل نے آ کے کہہ دیا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. اچھا اس نے ایسا کیوں میں کہا کہہ رہا اور ہوں کہ کیوں کیا, پہلے ہی کیوں نہیں ایک گڑی, سیکنڈ پہلے میں ہی کیوں نہیں بتاتا ہوں گڑی. نا. جی ارے میں بتاتا ہوں نا یار میری جان. ناؤ اب میں بولنے لگا ہوں وہ بریکٹس میں ہے, وہ تمہیں حدیثوں میں نہیں ملے گا, کیونکہ بھائی محمد کو تو اس کا شوق پڑ چکا ہوا تھا چھوٹی بچی کا, تو وہ بیسیکلی دیکھا اس نے کہ یار میں تو اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آ رہا, مستی نہیں آ رہی, تو بریکٹ کلوز. اس نے پھر فائنلی ایک آیت گھر دی کیونکہ اس کو کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا تھا. پہلے اس نے ہر طریقے سے ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کی, یہ بھی آتا ہے, اس نے اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, اس نے کسی طریقے سے سوچا یار کسی طریقے سے میں اس کو بے گناہ ثابت کر دوں ورنہ مجھے اس کو رجم کرنا پڑے گا. اصل میں تو اسے رجم کرنا تھا اصولاً, لیکن وہ رجم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس کو, تو بیسیکلی اس ایویڈنس نے کہاں تھا. ایویڈنس, اب اس کے پاس ایویڈنس بھی نہیں تھا, رجم بھی نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے کیا گیا, اس نے یہی کیا, اس نے کہا میرے پاس جبرائیل آیا, میں اس کو رجم نہیں کروں گا, میں تو اس کے ساتھ ابھی بڑی مستی کرنی ہے, بریکٹ کلوز. تو لہٰذا اب اس نے یہ والی حرکت اور یہ والی کہانی گھڑی جو کہ اس کی بیسک چیز ہے. آگے چلیں. جی 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 اب میں آپ کی طرح بات کرتا ہوں, جو آپ نے بریکٹ میں باتیں کی اس کا مجھے ریفرنس دیجیے, جیسے آپ جو ہے نا بریکٹ کھانے کا کھانے مطلب کا یہ ہوتا ہے ریفرنس کہ یہ مانگتے لکھا ہیں. ہوا نہیں ہوا. جی جی تو پھر آپ نے کیوں کہی ایسی باتیں, کیونکہ میں نے کیوں اس لیے جب کہی ہے آپ کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں بھائی میں کہانی کو پڑھتے ہوئے اس پھر کے ہمیں اندر کیوں سے کہتے ایسنس ہو کہ نکالتا ہوں. ایسا کھانے کا ریفرنس دو, پانی پینے کا ریفرنس دو, گلاس ایسا کیوں تھا ریفرنس دو, وہ دو یہ دو. یار میں نے پانی پینے کا ریفرنس مانگا کبھی؟ ایک منٹ مانگتے ہو ایڈم, نا میں ہر چیز کا جو بھی چیز ہو. ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ دیکھو اپنا کیا نام ہے مومن, دیکھو اگر کوئی چیز آپ ریفرنس سے دے رہے ہو اور اس سے کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ اس سے میچ بھی تو کرنا چاہیے نا. اگر ایڈم وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیوں ایسا لگ رہا ہے تو وہ دیکھو میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ بتاؤ ایویڈنس کیا تھا, ایویڈنس کچھ دیا محمد صاحب نے کہ نہیں عائشہ نے یہ نہیں کام کیا ہے. لاسٹ میں انہوں نے کام وہی کیا کہ اللہ کا نام لے کے ایک آیت اتار دی اور خوش ہو گئے ایک دم. عائشہ تو بات کرنا بھی بند کر دی تھی. جی 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 جی
اب آپ خود फिर سوچئے کہ مطلب مجھے پتہ نہیں کہ آپ جو ہے نا مطلب دماغ کہاں پر رکھتے ہیں جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ عائشہ نے یہ کیا کھانا کھانا چھوڑ دیا سپوز وہ بات کرنی چھوڑ دی یا بہت دکھی تھی کمزور ہوئی تھی تو آپ مطلب جو کہتے ہیں نا کہ بدھی کہاں ہوتی ہے جب آپ کو کہ یہ ڈرامہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا دکھی بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کھانا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے مطلب وہ کمزوری بھی آتی ہے اس کو اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ भाई ڈرامہ تھا ये बताओ ڈرامہ تھا एविडेंस تو وہ किधर है کیوں उसमें ایسا کیوں کرتے एविडेंस एविडेंस कहाँ से मिला था कि کس आयशा जो है वो बेगुनाह है ہمارے لیے سب سے بڑا ایویڈینس اللہ تعالیٰ کا مطلب وہ ہے اس سے بڑا ایویڈینس ہمارے لیے کیا ہوگا تو یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی کہ اللہ کے نام پہ جو بولا گیا آپ چپ چاپ مانتے گئے لاجیکل اس میں ریزننگ تو کچھ پھر ہے ہی نہیں آپ نا کیوں اللہ کے تو پھر آپ قرآن اچھا کو ہم کیوں کیوں ایویڈینس مانے بنا کے پیش کرتے ہم ہیں ہم ہم کیوں نہیں مانے کیونکہ جی ہر جگہ پہ جہاں پہ محمد صاحب جی جی پھنستے ہیں وہاں پہ آیت اتر جاتی ہے محمد صاحب سیکنڈ زید ایک کی سیکنڈ بیوی سے شادی کرتے ہیں ایک آیت سیکنڈ اتر جی جی جاتی جی ہے جی 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 آپ کو پتہ ہے تہمت کس کو کہتے ہیں ہوں یا اچھا آپ مجھے اس کا ایویڈینس دیجیے کہ حضرت عائشہ جو ہے جس اس پہ جو تہمت لگی تھی وہ سچی تھی وہ اس کا مجھے ایویڈینس دیجیے کیا 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 بول رہا ہوں اچھا اس سے پہلے دوستو ایک اپڈیٹ یہ دے دوں کہ 1005 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ایڈم ہم نے آج بھی یہ 1000 والا بینچ مارک پار کیا ہے واہ جی سبھی واہ مبارک سبھی ویورز کو بہت 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 شکریہ آپ اس چینل کو اس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اب جو یہ 1000 کا جو مارک ہے پلیز سبھی لوگ 1000 لوگ اگر اس کو شیئر کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ 1200 اور 1500 تک بھی آج پہنچ جائیں گے تو آپ لوگ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں یس مومن آپ کیا کہہ رہے تھے وہ بتائیے جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے اس اور چیز کا دوسری بات ایویڈینس دیجیے کہ اور وہ جو اور تہمت دوسری لگی تھی بات جی اچھا ایک منٹ اور دوسری بات مومن ہم یہ والے ٹاپک کے ڈسکشن کو میں صرف اور 10 منٹ ہی دے سکتا ہوں کیونکہ اس کے بعد جو ایکچوئل ٹاپک ہے اس پہ ڈسکشن آپ کے ساتھ ہمارا ہوا ہی نہیں ہے تو 10:30 ہو رہا ہے 10:40 تک ہم جو بھی ڈسکشن اس پہ ہو سکتا ہے وہ کنٹینیو کریں گے اس کے بعد آپ کو ایکچوئل ٹاپک پہ آنا ہے جی بولیے جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے جو تہمت لگا تھا جو اماں عائشہ پر آپ مجھے اس کا ایویڈینس دیجیے کہ وہ تہمت صحیح تھا اما عائشہ پہ تہمت لگا تھا کہ وہ تہمت صحیح تھا جی میں نے بھی یہی کہا کہ اس نے ساحل بھائی نے کہا کہ ایویڈینس دو کہ وہ تہمت غلط تھا میں نے کہا آپ ایویڈینس میں نے کہا نا ہمارے لیے ایویڈینس قرآن ہے اللہ کا کلام ہے میں نے کہا پھر آپ مجھے ایویڈینس دو کہ اماں عائشہ پر جو تہمت لگا تھا وہ صحیح تھا اما عائشہ نہیں کے ہم اوپر نے تو کب کہا بھائی ایک سیکنڈ کس شخص نے کس ویڈیو میں کہا ہے کہ عائشہ کے اوپر جو ہاں تہمت لگا تھا وہ صحیح تھا ہاں ہم نے کب کہا بھائی دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں قرآن جو کو آپ ایویڈینس کو کیوں نہیں مانتے قرآن کو ایویڈنس اس لیے نہیں مانگتے کیونکہ اس نے ایویڈنس دیا نہیں دیکھیں یا تو وہ ہمیں ایویڈنس بتاتا قرآن اور قرآن ہمیں ایویڈنس دیتا کہ عائشہ نے فلانے ٹائم پہ فلانا کام کیا اور فلانے ٹائم پہ فلانا کام کیا اور فلانے ٹائم پہ فلانا کام کیا اور اس کی گواہی فلانا اور فلانا ہے کیا محمد نے نہیں کہا کہ کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے 4 مردوں کو دیکھنا ضروری ہے یا گواہی 2 مردوں کے بغیر نہیں ہو سکتی کم از کم 2 کی مردوں کی گواہی کی ضرورت ہے تو اچھا جی بھائی بس جہاں عائشہ جی ایڈم جی اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں ایڈم صرف ایک چیز اگر تہمت کی بنیاد پہ عائشہ کے اوپر جو الزام لگا تھا اس کو ماننا نہیں تھا تو پھر اتنا بڑا بکھیڑا کھڑے کیوں ہوا کیوں بات بند ہو گئی کیوں اپنے گھر چلی گئی عائشہ کیوں چلی میں گئی یہی کیونکہ کہنے والا تھا جی جی محمد نے اس تہمت کو سیریسلی لیا وہ کہہ دیتے کہ جب تک گواہ نہیں آئیں گے میں اس کو نہیں مانتا ہوں جی 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 آپ نے جو ہے صحیح بات کی پروفٹ محمد نے اس کو سیریسلی لیا کیونکہ وہ ہاں امین تھے سچے تھے تو اب ایڈم نے کہا کہ 4 بندے یا وغیرہ تو جہاں پر اللہ گواہ ہو وہاں پر بندوں کی کیا ضرورت ہے کیونکہ نہیں اللہ نہیں خود ایک آیا منٹ ہی نہیں وہ تو محمد نے اپنے منہ سے بتا دیا کہ بھائی میرے پاس یہ آیت اتری ہے ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آگے کھڑا ہوا جس کے ونگز تھے یا جو بڑا سا تھا اور اس نے کوئی بادلوں میں سے اترا اور لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے کہا واللہ جی ہم نے دیکھ لیا جی جی اوکے ٹھیک جی ہے مجھے عائشہ بات کے کرنے اوپر دی تہمت غلط لگی جی مجھے امید ہے جو آپ جو ہے نا ریسپیکٹ کے ساتھ بات کنٹینیو کریں گے تو کیا میں کرسچینٹی ریسپیکٹ کے ہی ہے بارے میں میں پھر آپ جبرائیل کو کی کہہ بات سکتا کر رہا ہوں ہوں کہ کہ آپ وہ مجھے اترا جی جی اینجل
اپنے ونگز کے ساتھ لائک اس کو اوکے اس پورے سینٹینس میں ڈس ریسپیکٹ والی بات بتا دیں. ڈس ریسپیکٹ نہیں، ڈس ریسپیکٹ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گالی دیں، بات کرنے کا انداز بھی کبھی کبھی ڈس ریسپیکٹ مطلب وہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، بھائی تو آپ ایک مجھے منٹ، بتائیں. اگر جی سنو مومن، اگر آپ ہماری ڈس ریسپیکٹ بتاؤ گے نا تو میں محمد صاحب کی ڈس ریسپیکٹ بتانا شروع کر دوں گا. تو پلیز اس پہ مت جائیے، پھر سے ٹاپک ہٹ جائے گا. کیونکہ ڈس ریسپیکٹ کرنے والے محمد صاحب دوسرے کے خداؤں کا، بتوں کا، اور ڈس ریسپیکٹ کرنے والے ابو بکر صاحب جو کہ محمد صاحب کے بعد سب سے بہترین انسان ہے، یا انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہے. تو انہوں نے جو ڈس ریسپیکٹ کیا ہے نا وہ میں بتانا شروع کر دوں گا. یار ہم تو بیکار لوگ ہیں، جی ہم سے تو جی جی غلطیاں ہو ایک سیکنڈ سکتی میں ہے، ایک بات کروں لیکن گا. سنو جی سنو میری ساحل بھائی. بات کمپلیٹ ہونے دو. میری بات کمپلیٹ ہونے دو. میں بول رہا ہوں کہ ایڈم سب سے دنیا کا بیکار انسان ہے، ساحل سب سے بیکار انسان ہے. ہمارے سے غلطیاں پاسبل ہے، لیکن جو دنیا میں سب سے بہترین انسان خود کو کہلانے والے، اگر وہ اس طریقے کی حرکت کرے تو وہ پھر برداشت نہیں ہو سکتا، یا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. تو پلیز یہ باتیں نہ کریں. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ تہمت تھی صرف، اور اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جا سکتا تھا، تو پھر محمد صاحب نے اس تہمت کو اتنا سیریسلی کیوں لیا؟ وہ گواہ مانگتے. کیا انہوں نے میں کیوں بھی محمد نے کیا؟ یہی انہوں کہا نے تھا کہ تحقیق میں کیوں کی؟ عائشہ کو طلاق دے دیتا ہوں؟ کہہ رہا ہوں کہ وہ تہمت تھی، میرا تہمت میرے لگائی سوال گئی تھی، لیکن پرافٹ سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سوال سنیں ڈائریکٹلی. سوال جی سنیں کیا محمد نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی بیوی عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں انہی تہمتوں کی بیس کے اوپر؟ وہ تہمت بھی مسلمانوں نے لگائی تھی. کیوں چھوڑ دیتے آپ مجھے وجہ بتائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کیا محمد نے کہا تھا کہ میں عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں، جبکہ یہ تہمتیں بھی مسلمان لوگوں نے لگائی تھی، کیونکہ عائشہ رات بھر یا رات کا کچھ حصہ اکیلی رہی تھی کسی اور جگہ کے اوپر. کیا محمد نے اس موقع کے اوپر کہا تھا کہ میں عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں؟ جی کیا اس وجہ مطلب اگر آج بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو کیا ہمیں بیوی کو طلاق دینے کا حکم ہے؟ ونس اگین میرا سوال یہ نہیں ہے، سوال بار بار سنو، تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. کیا محمد نے کہا تھا کہ میں عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں، ہاں یا نہ؟ نہیں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا، اوکے جہاں تک میری یادداشت ہے. جی لے جی ساحل صاحب، میں نے وہ حدیث ڈھونڈ لی ہے، یہ پکڑے سر وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، سکرین پہ دکھائیں. سکرین پہ دکھانے سے پہلے ایڈم شرط مشرا جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. تھینکس الاٹ. Why Momins are so infatuated by Muhammad when we can see he is so illogical and contradictory. Right, شرط مشرا جی؟ اور